اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جو بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، آج میں نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے جس کے اندر میں نے تصویریں کچھ شامل کی ہیں فلسطین کی، کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، باقی ان کی کوئی غلطی، کوئی قصور وغیرہ نہیں ہے، اور اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے کہ وہ بیت المقدس مانگتے ہیں جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے۔ یہ آپ تصویریں دیکھیں، ان کے اندر عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، میرا تو دل بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ میری یہی گزارش ہے آپ سب دوستوں سے جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مل کر ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے جو بھی ہو سکے پوری ممکن کوشش کریں کہ ان لوگوں تک مدد پہنچا سکیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ پکار رہے ہیں کہ مسلمانوں آؤ ہماری مدد کے لیے۔ تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم گھر بیٹھ کر نمازیں پڑھ کر جو ہے نا دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما۔ کم از کم جو امداد ہو سکتی ہے وہ امداد بھی کریں، ان کے لیے ہر ممکن آواز اٹھائیں۔ گھر میں بیٹھنے سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی پاکستان سے، باہر ملک سے جو بھی مسلمان میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا میری آواز سن رہا ہے، تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارے بہن بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، دن رات ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاندان صحیح سلامت ہیں بھی نہیں ہیں۔ اتنا ان کافر لوگوں نے، کفار نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں اور مسلمان طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ ہم اپنے کاموں میں ہی مشغول ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اپنے ہی من پسند کاموں میں لگا دیا ہے، لیکن یہ تصویریں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، آپ کے ایمان کو اجاگر کریں گی۔ آپ کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی فلسطین کی مدد کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آج وقت ہے ان کے لیے پرزور مذمت کی جائے، پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کتنے مضبوط ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ صرف فلسطین کے اندر نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے برما میں تھے، برما میں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کشمیر کا معاملہ تھا جس کے اندر انڈیا کے اندر غیر مسلم نے کتنے ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر۔ پھر کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، کشمیر کے مسئلے کے بعد افغانستان کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، وہاں کتنی فوجیں تھیں جو مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب فلسطین کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان آرام سکون سے رہیں۔ اسلام کا
نام و نشان نہ ہو، یہ کفار کی مرضی ہے۔ لیکن انشاءاللہ کفار کی یہ مرضی مکمل نہیں ہوگی جب تک ہمارے اندر کلمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پاک کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اسلام کے نام پہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو، رزق کو، مال کو اسلام کے اوپر قربان کر دیں گے۔ ہمیں ایسا رزق بھی نہیں چاہیے جو رزق اسلام کی راہ پہ نہ لگے، جو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نہ لگے۔ میں اس رزق سے بھوکا پیاسا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے، یا اللہ مجھے وہ رزق نہ عطا کر جو میں کسی مسلمان بہن بھائی کے کام کے لیے استعمال نہ کر سکوں۔ بس میری یہی دعا ہے، یا اللہ مجھے بھی طاقت دے تاکہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لڑ سکوں، فلسطین کے اندر جا کر ان کے لیے لڑ سکوں، جو کچھ ہو سکے میں ان کے لیے کر سکوں۔ بس یہی میری دعا ہے، گزارش ہے آپ بہن بھائیوں سے کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے پرزور مذمت کریں تاکہ ان کے اوپر ظلم و بربریت بند کیا جائے، ان کو بھی رہنے کا حق دیا جائے۔ آج وہ کلمے کی وجہ سے بے گھر ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں شہید ہو رہے ہیں، آج ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو کل یہ یاد رکھنا، اگر ہم چپ رہے تو کل ہمارے اوپر بھی یہ ظلم ہوں گے۔ کسی اور ملک نے، کفار کی شکل میں کوئی اور ملک ہم پہ اوپر حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، اور ہم یہ ظلم و بربریت ہمیں بھی جھیلنی پڑے گی۔ ہمارے بچے بھی اسی طرح بے گھر ہوں گے جس طرح آج ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں اور چپ ہیں۔ اور کیونکہ ہم تو امریکہ کے غلام ہیں، ہم تو غیر مسلم کے غلام ہیں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے تو کم از کم اس طرح دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ ہوتا۔ بس یہی میں نے کہنا تھا میرے دوستو، اگر آپ کا ایمان تسلیم کرتا ہے کہ یہ ظلم ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر حشر کے دن یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھ بہت بھیانک رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حشر کے دن بھی ہم سرخرو ہوں، قبر میں بھی سرخرو ہوں، تو ہمیں فلسطین کی مدد کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑے گا۔ بس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو مسلمان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا تو پھر ایک دن وہ بھی وقت آئے گا کہ اس مسلمان پہ بھی ظلم ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی اور مسلمان پکارے گا بھی نہیں اور اس کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اگر آج ہم نے فلسطین کو اپنے راہ پہ چھوڑ دیا تو یاد رکھنا جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کفار کرے گا تو ہماری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور فلسطین کے لیے دفاع کر دیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر کہیں پر بھی کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں کلمے کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور کلمے کے اوپر ہی جو ہے نا لڑنا چاہیے۔ کلمے کے جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کلمے کی فضیلت سے انشاءاللہ مسلمان فتح ہوں گے اور کفار کو شکست ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے لڑیں، احتجاج کریں، روڈوں پہ نکلیں، امداد کریں، امداد سے امداد دیں۔ آج بہت ہی اچھی خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے کہ کم از کم ہمارے پاکستان کے اندر ہماری پاک فوج نے ایک جو ہے نا جہاز بھیجا ہے امداد کے لیے، فلسطین کے لیے۔ میں نے پڑھا ہے، بڑی خوشی ہوئی، لیکن افسوس بھی ہے کہ کاش اس امداد کے ساتھ اگر ہم مجاہدین کی صورت میں فلسطین کے لیے لڑتے، فلسطین کے حق میں لڑتے تو کتنی اچھی بات تھی۔ تو اسی طرح میرے دوستو، جس ملک کے اندر بھی جو بھی فلسطین کے ساتھ رہتے ہیں ان کو
سہولت ہے کہ وہ فلسطین کے لیے لڑ سکتے ہیں تو وہ ضرور لڑیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، لڑیں، فلسطین کے حق میں لڑیں، کلمے کے لیے لڑیں، مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں لڑیں۔ اتنا ظلم، خدا کی قسم میرا تو جگر جو ہے نا بس خون کے آنسو روتا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس موڑ پہ جا رہے ہیں کہ اتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا دل یہ تسلیم کرتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں فلسطین کے حق میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، اور میں بھی انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جو بھی فلسطین کے حق میں کر سکوں گا وہ میں ضرور مدد بھی کروں گا، احتجاج بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ کم از کم جب میں فوت ہو جاؤں اللہ پاک کم از کم مجھے معاف کر دے کہ تم نے کم از کم موبائل کے اوپر تو فلسطین کے حق میں جو ہے نا آواز اٹھائی تھی، ایک ویڈیو تو بنائی تھی کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ جس طرح میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسی طرح کا کوئی راستہ اپنائیں اور فلسطین کے لیے راستہ ہموار کریں، فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے راستہ آسان کریں تاکہ وہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بند ہو جائیں اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور فلسطین کی مدد کریں گے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نورانی قاعدہ جو میں نے شروع کیا ہوا ہے اپنے چینل پہ، انشاءاللہ اس کا سبق کل سے سٹارٹ کریں گے۔ آج یہ میں نے ویڈیو فلسطین کے اوپر بنائی ہے، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اور ویڈیو بناؤں اور فلسطین کے معاملے کو نظر انداز کروں۔ اب سب بات آپ لوگوں پہ پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کہ آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے ویڈیو کی صورت میں بھی کیا، رزق کی صورت میں بھی کروں گا، اور ہر ممکن جو بھی مدد کر سکتا ہوں وہ فلسطین کے لیے کروں گا۔ اور آپ لوگ بھی فلسطین کے لیے مدد بھی کریں، سب کو جہاد بھی کریں، جو بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو ان کا جو ہے نا اجر عظیم عطا کرے گا۔ بس میری یہی گزارش ہے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میرے بھائیوں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک اب جتنے بھی مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ لوگوں کو اللہ پاک خوش رکھے اور نیک کاموں میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔